اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں ایک بڑی نایاب شنگرف کی جو ترکیب ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ یہ جو موسم ہے، موسم سرما، تو اس کے لیے اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بڑی کامیاب رہتی ہیں۔ تو روزمرہ زندگی میں کبھی کھانسی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو دمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح پیچس لگ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے کئی اعصابی جو امراض ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ بہترین قسم کی کبھی کوئی پنیا بناتا ہے، کبھی کوئی پنیری بناتا ہے، تو کوئی دال بناتا ہے، تو جسم کو گرم رکھنے کے لیے۔ تو میں نے سمجھا چلے میں بھی آپ کی خدمت کے اندر کوئی تھوڑی بہت خدمت کر دیتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک نسخہ جو ہے یہ بڑا کمال رکھتا ہے۔ اس کی ترکیب کچھ اس طرح کہ آپ نے 1 تولہ جو ہے وہ شنگرف لینی ہے اور 10 تولہ بلادر لینا ہے آپ نے۔ تو بلادر جو ہے وہ آپ نے لے کر تو اس کو آپ نے تھوڑا سا نیم کوفتہ کر لینا، اور پھر توے کے اوپر رکھ کر درمیان میں آپ نے یہ جو شنگرف کی ڈلی ہے وہ آپ نے رکھ دینی ہے، اور نیچے آپ نے نرم آگ جو ہے وہ جلا دینی ہے۔ تو جب دیکھیں کہ بلادر کا تیل جو ہے وہ خشک ہو گیا تو پھر آپ آگ بند کر دیں، اور شنگرف کی ڈلی جو ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ تو یہ ڈلی جو ہے شنگرف کی تقریباً 1 تولہ ہوگی۔ اس کو نکال کر آپ اچھے طریقے کے ساتھ تو صاف کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے کھرل کے اندر ڈال کر اس کا باریک پاؤڈر بنا لیں، بالکل میدا سا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً جعفر لینا ہے، اور جاوتری لینی ہے، اور لونگ لینے ہیں، اور زعفران آپ لے لیں کشمیری اچھے والا، اور اسی طرح کالی اماں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لے لیں۔ یہ تقریباً آپ کی 5 جو ہیں وہ چیزیں بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ جتنی شنگرف ہے اسی طرح آپ نے ساری چیزوں کا جو وزن ہے وہ بھی آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے۔ یہ ٹوٹل کل اجزاء جو ہیں وہ آپ کے تقریباً 6 بن جائیں گے۔ تو اب آپ نے یہ باقی ماندہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ صفوف کرنا ہے، اور صفوف کرنے کے بعد شنگرف جو ہے ان کے اندر آپ نے مکس کر لینی ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھر رگڑائی کرنی ہے۔ جتنی زیادہ رگڑائی ہوگی اتنا زیادہ اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو تقریباً نصف رتی کے برابر آپ شہد کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یا آپ اسی طرح اس کو آپ جو ہے وہ ادرک کا جو پانی ہوتا ہے تو 1-2 چمچ لے کے اس کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح برگے پان جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 2-3 چاول جو ہے شنگرف، اور یہ جو میڈیسن آپ نے بنائی ہے تو یہ بڑی کمال رکھے گی۔ وہ دوست احباب جن کو دمے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، چاہے دمہ جو ہے وہ بلغمی ہے، چاہے وہ خشکی والا دم ہے، تو کوئی بھی دم ہے اس میں انشاءاللہ یہ آپ کو فائقہ دے گی۔ اور اسی طرح سرط انزال کے جو مریض ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی کمال رکھتی ہے۔ اور وہ دوست احباب جن کو پیچس کی امراض ہوتے ہیں یا سانگرینی کے امراض وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی الحمدللہ اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے۔ اور پھر جن دوستوں کو کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کمی اشتہا وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، تو ان تمام دوستوں کے لیے یہ ایک ہی جو نسخہ ہے وہ الحمدللہ جیسے فرمایا گیا نا واللہ غالب علی امرہ، کہ غالب حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی طرح تمام امراض کے لیے یہ شنگرف کا کشتہ جو ہے یہ بڑا ہی غالب ہے، کمال رکھتا ہے۔ جو صاحب آزمائیں گے انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور
کئی نسخے جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، صرف یہی نسخہ بنائیں گے اور ان کو کافی سا جو ہے امراض ان کے اوپر ان کو دسترس وغیرہ جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔